آتے ہیں ملا کا شلوار سلوا رہی ہیں اور دو حکم عورتوں کے لیے فرمایا، ایک شرعی پردہ کریں اور ایک شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں۔ شرعی پردہ کسے کہتے ہیں؟ عورت کا نام، عورت کے معنی مستور کے معنی چھپنے کے ہیں، چھپانے کے نہیں ہیں۔ آج کل پرٹ کٹی ہو کے ہر جگہ گھوم رہی ہیں عورتیں، صاحب باہر جابیں کر رہی ہیں، گاڑیاں چلا رہی ہیں، جو ہے اللہ قرآن شریف کا پہلے حکم ہے، سب سے پہلے اپنے نفس کی خواہش ہے۔ قرآن شریف کا حکم ہے وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو۔ آج کل تو مردوں کا نکلنا ہی فتنے سے خالی نہیں ہے، اور عورت نکلے گی تو کتنے فتنے میں مبتلا ہوگی، کتنے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گی۔ اس لیے لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلنا، دین وہی رہے گا 14 سال پرانا والا۔ اللہ کا حکم ہے گھروں میں بیٹھی رہو، تمہیں گھر کی ملکہ بنایا ہے، گھر کا جھاڑو پوچھا کر رہی ہیں آپ، شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، آپ کو گھر بیٹھے ہی جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ عورت کو باہر کے لیے نہیں بنایا، باہر روٹی کپڑا مکان مردوں کے ذمے ہے، عورت کو گھر چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم ہے۔ اتنا حکم ہے کہ نماز بھی پڑھے تو گھر کے اندر ایسی جگہ پہ پڑھے، اندھیرے میں بالکل کونے میں جا کے پڑھے، اتنا پردے کا حکم ہے۔ عورتوں کی آواز کا ہی پردہ ہے، تو باہر جب جائے گی تو نامحرم مردوں سے بار بار رابطہ پڑے گا۔ ایک ہی مرد سے، پی این سے اور پرنسپل سے اور مرد سے، ایک ہی مرد سے ٹیکسی والے سے روزانہ رابطہ ہو رہا ہے، جب بار بار بات ہوگی تو انسان اس میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت میں ہر بات کا حکمت ہوتی ہے۔ اس وقت تو اتنا قرب قیامت کا زمانہ ہے، داڑھی والے بھی پکڑے جا رہے ہیں گناہ کے اندر، کسی پہ کیا انسان بھروسہ کرے۔ اس لیے بہتر یہی ہے دنیا ہوتے ہوئے جو دنیا کو چھوڑتا ہے نا، جب سارے اسباب موجود ہیں، اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں، پھر آپ ریزائن کریں گی، اپنی جاب سے ریزائن کریں گی، بس اب میں پھر فائدہ ہے۔ اب کیا جب ریزائنیشن کا وقت آ گیا، آپ 60 سال کی ہو گئی، اس وقت ریزائن کیا تو کیا کیا؟ دنیا ہے، اب اللہ کا حکم سمجھ کے کہ بھائی پوری زندگی میں نے پرنسپل بنی، پوری زندگی میں نے جاب کی، پوری زندگی میں نے اسکول میں گزاری، ابھی میرے پاس موقع ہے، میں اللہ کے لیے چھوڑتی ہوں، پھر آپ کو اجر ملے گا۔ یہ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد آپ پھر بولنی ہے میں گھر میں بیٹھوں گی؟ اللہ کا حکم ہے عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کے بنایا تاکہ آپ کسی کو بتا تو سکیں ہاں میں نے پوری زندگی جو ہے پرنسپل جاب کر کے گزاری، جبکہ عورت کو جاب کرنے کا حکم تھوڑی ہے، عورت کو تو گھر میں بیٹھنے کا حکم ہے۔ مردوں کو بنایا باہر نکلنے کے لیے، آپ اللہ گھر کی ملکہ بن کے بیٹھیں، گھر کی ملکہ بنایا، گھر میں بیٹھیں، شوہر کی خدمت کریں۔ دنیا ہوتے ہوئے پھر انسان بچ کے دکھائے نا، سو کمال ہے۔ یہ کیا جب ریٹائرمنٹ ہو گئی پھر پینشن لے دیں بیٹھی ہوئی۔ حق بات کیا چھپائیں، حق بات تو حق ہی ہوتی ہے، بڑے کڑوی لگے۔ اگر میں نے بیان نہیں کیا، اگر کیونکہ آپ لوگ ہم سے ہی اصلاحی تعلق میں ہیں تو یہ بتانا بھی ضروری ہے تاکہ دوسری عورتوں کو فائدہ ہو، کیونکہ بہت سی عورتیں اس وقت سن رہی ہیں جو پرنسپل جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں۔ آپ کو گھر اسکول جانے کے لیے تھوڑی بنایا، آپ کو گھر میں بیٹھو، چاہے کتنی تکلیفیں آئیں، انشاءاللہ ومن جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مصیبتیں اس سے اخراج عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو عورت کے لیے حکم ہے شرعی پردہ کرنے کا۔ کیسے شرعی پردہ کرے گی؟ پہلے تو گھر کے اندر نامحرم مردوں سے، دیور تو موت ہے فرمایا، دیور سے پردہ ہے، جیٹ سے، خالو سے، مثل بھالو کے گھر میں چلے آئے، پھپھا سے بھی پردہ ہے، خالہ کے لڑکے، تایا کے لڑکے، چچا کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، بہنوئی سے بھی پردہ ہے، جیٹ سے بھی پردہ ہے، دیور سے بھی پردہ ہے۔ یہ دین نے مشکلات نہیں کی ہیں۔ اگر عورت ان سے پردہ نہیں کرے گی تو یہی یہ دیور، جیٹ، خالو، پھپھا گندی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، حرام حرام نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھس جاتے ہیں عورتوں میں جا کے، پتہ یہ عورت پردہ کرتی ہے، گھس گئے اور دیکھ رہے ہیں اس کو، اور پردے والی کو زیادہ دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں اس کا پردہ توڑیں، مگر جو اللہ والی عورت ہوتی ہے وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے، وہ وہاں سے نکل کے آ جاتی ہے۔ میں کیوں پھپھا کے سامنے آؤں، میں کیوں خالو کے سامنے آؤں؟ ہمیں خالو سے نفرت نہیں ہے، پھپھا سے نفرت نہیں ہے، ہمیں دیور جیٹ سے نفرت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے حکم سب سے آگے رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیور تو موت ہے تو موت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے بڑھ کر ہے، ہمارے خاندان کی بات سب سے بڑھ کر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہمت سچوں کی صحبت سے ملتی ہے۔ گھر کے اندر ان سے بچنا ہے، ہم مردوں کو ماسی سے بچنا ہے۔ ماسی آ گئی، وہیں بیٹھے ہوئے جھاڑو لگا رہی، ہم ماسی کو دیکھ رہے ہیں، نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا، وہاں سے اٹھ کے بھاگنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب انسان جو ہے نا، انسان کو کے اوپر گناہ کی بھوت سوار ہوتا ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے کہ ماسی ہے، حسین لڑکی ہے، حسین غیر حسین ہے، بس انسان ہے، مرد ہے، ملوث ہو جاتا ہے۔ رابعہ بصریہ اور جنید بغدادی بھی تنہائی میں ہوں تو شیطان کہتا ہے کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ ان کو بھی گناہ کروا سکتا ہے، تو ہم اپنے نفس سے کیا بھروسہ کریں؟ آج کل ٹچ والے موبائل نے تو دیندار گھرانوں کو ہی تباہ کر دیا، اس میں نیٹ لگا ہوا ہے، جب چاہے انسان گناہ کر سکتا ہے، اپنے نفس پہ تھوڑی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو شرعی پردے کا کیسے کرنا ہے؟ جب باہر نکلے گی تو سادہ برقع پہن کے پورے جسم کو چھپا کر برقع خریدیں، ہمت کر کے پیسے جمع کر کے برقع خریدیں، سادہ برقع، ڈھیلا ڈالا ہو، ٹائٹ نہ ہو، ڈیزائن والا نہ ہو، سادہ برقع ہو۔ ہم 8-20 والی نماز پڑھیں گے،
یہاں 8 بجے ہے. سادہ برقع ہو, کیونکہ دین کی بات اہم ہے, اس لیے تھوڑا اگر ہم 10 منٹ رک جائیں, یہ ضروری ہے پردے کی بات. اتنی ابھی بہت سی خواتین, ابھی میسج آیا ہے کہ بہت سی خواتین کانفرنس کال پہ سن رہی ہیں گھروں میں, 6 خواتین کہیں اور کی 3 خواتین کہیں اور, تو انہوں نے ابھی نیا پردہ شروع کیا ہے. اللہ ان کو استقامت دے, بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے گھر سے باہر نکلیں گی تو آپ پردہ کر کے اور سادہ برقع پہن کے, بھلے آپ کے امی ابو منع کریں, آپ کے خاندان والے بہن بھائی اور کوئی بھی منع کر رہے ہیں, ان کی بات نہیں مانی جائے گی, ان سے بدتمیزی نہیں کی جائے گی, مگر آپ ارادہ کر لیں کہ میری جان جائے تو جائے, آج سے مجھے پردہ کرنا ہے. اسی کے اندر سکون ہے. اگر آپ پردہ نہیں کریں گی, کتنے نامحرم مرد اور گندی گندی نظروں سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں کا زنا کر رہے ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے. بتائیے, عورت کو دیکھ کے کوئی آنکھوں کا زنا کرے, سارا گناہ اس عورت کو ہی ملے گا. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, لعنت تو ایسے شخص پر جو عورتوں کو دیکھتا ہے اور جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. جیسے سندھ بلوچ سوسائٹی میں رہتے ہیں, روزانہ یہاں پہ عورتیں نکلی ہوتی ہیں. حضرت جب اثر میں آتے ہیں, حضرت کی نظریں بالکل نیچے ہوتی ہیں گاڑی میں, ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں ہے کہ شاید کسی عورت پہ نظر نہ پڑ جائے. یہ سیمپل ہیں یہ لوگ ہمارے لیے, کسی محلے میں رہتے ہوئے اپنی نظر بچا رہے ہیں. مشکل لگتی ہیں باتیں, مگر اللہ والوں کی صحبت سے آسان ہوتی ہے. ہمت کرے انسان, ہم لوگ ہمت چور بنے ہوئے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی پستول رکھ دے ہمارے اور بولے اب جو ہے آپ اے عورت تو پردہ کر لے, ہم مردوں سے بولے اے مرد اب دیکھ کے دکھاؤ ہماری حسین لڑکی کو, یہ نامحرم عورت کو دیکھو, اس وقت ہمت آ جائے گی کہ نہیں آئے گی؟ حضرت فرماتے ہیں اس وقت ہمت آ جائے گی. تو اللہ نے ابھی ہمت دی ہے ماشاءاللہ, صحت طاقت دی ہے, ہمت کر کے اپنی ہمت کو استعمال کرے. اللہ سے معافی مانگتے رہے, اے اللہ مجھے ہمت عطا فرما کہ میں عورتوں سے پردہ کروں. تو باہر نکلے سادہ برقع پہن کے, نقاب کر کے نکلے. چہرے کا پردہ ہے, چہرے کا پردہ کرنا عورت پہ ضروری ہے, ورنہ چہرے سے ہی تو پردہ ہوتا ہے. تو اور آنکھوں, جوان لڑکی ہے, جوان عورت ہے, تو آنکھوں کے سامنے جالی بھی لگائے گی, ورنہ آنکھوں کی بناوٹ کو چھپا لے, کیونکہ آنکھوں کا بھی پردہ ہوتا ہے. من جلابیبہن, سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اپنے آپ کو چھپا لے. ایک تو یہ پردہ ہو گیا. اور پھر گھر کے اندر شوہر کا حقوق کا خیال رکھیں. جس کا شوہر ناراض ہوگا ساری رات فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. ہاں, شوہر اگر ایسے بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ پردہ اتار دو, اس کی بات پھر نہیں مانی جائے گی. پھر علماء کرام سے, مفتیان کرام سے مشورہ کر لیں کہ شوہر بہت دھمکیاں دے رہا ہے مجھے, اگر تو کہ پردہ تو اتار کے پھینک دے, اس وقت پھر مشورہ کر لے علماء کرام سے, مفتیان کرام سے. مفتی صاحب کا نمبر لے لیجیے, آپ کو دے دیا جائے گا, آپ مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں. کیونکہ مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. اور 2 حکم حضرت نے فرمایا مردوں کے لیے, ایک نظر کی حفاظت, ایک دل کی حفاظت. اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ, میں گاڑی چلا رہا تھا, گھر والی صاحب بیٹھی ہوئی تھی. اب کراچی کی سڑکوں پہ تو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی ہیں. میں نے کہا کاش ہم لوگ وہ جو ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے, سن شیڈ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, اس سے ہم لوگ اپنی آیت لکھواتے ہیں, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو اور دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے. گاڑی چلاتے وقت بھی احتیاط سے چلانی ہے, ایسے آنکھیں بند کر کے بھی نہیں چلانی, بالکل بس سامنے دیکھ کے چلائیں گے, پتہ چل جائے, اندازہ ہو جائے عورت آ رہی ہے, نمبر پلیٹ پہ نظر رکھیں گے نیچے. ایک صاحب نے بتایا کہ وہ صاحب نمبر پلیٹ پہ نظر رکھ رہے تھے, تو وہ عورت کی زلفیں پوری نمبر پلیٹ تک آ رہی نہیں. اب وہ کیسے, میں نے کہا استغفار کرو, آپ کو اتنے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ نے کہا تھا نمبر پلیٹ پہ نظر رکھیں, میں تو عورت پہ کہ اس پہ بالوں پہ نظر پڑ گئی. انسان ہمت تو انسان کوشش کرے نا, وہ اس سے پورا مزہ لے لیا. عورت کے بال جو ہے سطر میں داخل ہیں. استغفار کرتے ہیں گاڑی چلائے, یعنی اگر نظر پڑ جائے استغفار کر لیں, مگر دیکھتا نہ رہے اس کو. سگنل پہ رکا ہوا ہے ادھر ادھر مت دیکھے کہ گاڑی لڑکی چلا رہی ہے لڑکا چلا رہا ہے. آج کل پتہ نہیں ہوتا لڑکا ہے لڑکی ہے, دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. آنکھوں کو اللہ نے یہ قیامت تک نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا. نظر بچائے گا اللہ تعالیٰ, اس کو ایمان کی حلاوت دے گا. اور ہماری ماں بہن بیٹیاں جو سن رہی ہیں ماشاءاللہ, جو پردے والی ہیں, ان کو بھی حکم ہے یغضضن من ابصارہن, کہ اپنی نظروں کو جھکائیں. یعنی رکشے والے سے, کریم والے سے, اوبر والے سے, رکشہ والے سے, ٹیکسی والے سے, ٹیکسی والے سے, یا جو بھی ہے, مردوں سے نظر ملا کے بات کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے. آپ نقاب ڈالا ہوا ہے, ماشاءاللہ بڑی دیندار خاتون کہلاتی ہیں, مگر مردوں سے نظر ملا کے باتیں کریں گی, یہ حرام ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. جیسے مردوں کو حکم ہے نظر بچانے کا, عورتوں کو بھی حکم ہے اپنی نظروں کو بچائیں. ممبر سے بیان کرنا, مجلس میں بیان کرنا تو آسان ہے, عمل کریں گے تو دل پہ پرختے, دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. طاہر صاحب کا شعر ہے, بہت پیارا شعر ہے, کہ میں سنا رہا تھا ایک صاحب کو, ہمیں بھی گھور گھور کے آتا ہے دیکھنا, ہم کو بھی گھور گھور کے آتا ہے دیکھنا, بت سے نظر بچاتے ہیں ہم جان بوجھ کر. یعنی لڑکیوں سے نظر بچا کے ہم جان بوجھ کے, بت سے نظر بچاتے ہیں ہم جان بوجھ کر. اور ایک اور شعر ہے کہ
خون ہر روز خون میں نہاتے ہیں ہم جان بوجھ کر. ہمیں بھی پتا ہے کہ بھائی عورتوں کو دیکھنے سے حرام مزہ ملتا ہے, نفس کو ملتا ہے وہ, تو مگر ہم جان بوجھ کے نظر بچاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ایمان کی حلاوت دے دیتے ہیں اللہ. جو بھی مرد یا عورت نظر بچائے گا, بوڑھا یا جوان, مرد یا عورت, کسی بھی عمر کا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دے دیں گے. اور یہ عجیب نور ہے, دل میں باقاعدہ محسوس ہوتا ہے. یجد حلاوت فی قلبی, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت دے دیں گے. ایک یہ بات ہوگی. ایک غصے کی بات کرنی تھی. بہت سے مرد عورتیں پردہ وغیرہ سب کر لیتے ہیں, مگر یہاں پہ فیل ہوتے ہیں کہ گھر کے اندر اخلاق سے نہیں رہتے ہیں. کوشش کریں, غصہ آئے سارا پی جائیں, معاف کر دیں, تواضع کے ساتھ رہیں, احسان کریں, محبت کے ساتھ رہیں. محبت کے ساتھ جو رہے گا اس کے گھر جنت بنا رہے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, شیطان اس کو لڑوا دیتا ہے, تو اس کو معاف کرنا سیکھیں. مفتیان کرام سے مشورہ کریں, گھر کو جھگڑوں سے بچائیں. حضرت والا ہمارے بہت زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ اپنے گھروں کو جھگڑوں سے بچانا چاہیے. جھگڑا دین کو بالکل موڑنے والا ہے. گالیاں دیتی ہیں, بدگمانی جو ہے نفرت پھیلاتی ہیں. بدگمانی کرنا, اکثر جھگڑے بدگمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا گمان رکھیں, مرد عورت یعنی شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے, بچوں سے اچھا گمان رکھیں. اگر کوئی تربیت کے لیے بات کرنی ہے تو مشائخ سے مشورہ کریں. بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہم کیسے کریں. پر لڑائی جھگڑا اور غصہ اچھی بات نہیں ہے. غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. غصہ کرنا ہے تو اپنے نفس کے اوپر غصہ کریں گے. اے نفس, تجھے ہرگز انٹرنیٹ پہ بیٹھنے نہیں دوں گا کیونکہ گندی تصویریں تو دکھا دیتا ہے. اے نفس, تمہیں ہرگز جو ہے ویڈیو گیم نہیں کھیلنے دوں گا کیونکہ ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے بھی گندی تصویروں پہ چلے جاتا ہے انسان, پتہ بھی نہیں چلتا. ویڈیو گیم سرچ کرتے کرتے گوگل کے اوپر وہ گندی تصویروں پہ چلے جاتا ہے اور پھر او ہو کرتا رہتا ہے. ارے بھائی, ہمارے اختیار میں تھا کہ ہم چاہیں. اس سے بہتر انسان سو جائے اور کوئی اتنے سارے گھر کے کام ہوتے ہیں وہ کر لے. کم از کم نیٹ پہ تو نہ بیٹھے کیونکہ فتنہ ہی فتنہ ہے اس وقت. گھر کے اندر فتنے برس رہے ہیں, گھر کے اندر گھس گئے. یہ نیٹ کا فتنہ جو ہے گھر کے اندر گھس گیا ہے. موبائل میں ہر وقت جیب میں رہتا ہے کہ جب چاہے انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے. اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانا چاہیے. مفتی تقی اسماعیل صاحب سارے عالم میں گھوم کر آئے دارالکاتم عالیہ, تو فرمایا تھے اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ, اس زمانے کا سب سے عظیم فتنہ یہ موبائل اسمارٹ فون ہے. سب سے عظیم فتنہ. اب ان کی بات تو حضرت فرماتے ہیں فیروز صاحب, میں تو چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں, ان کی بات کو تو ہم لحاظ کر لیں, وہ تو بڑوں کے بھی بڑے ہیں. مفتی تقی اسماعیل صاحب دارالکاتم عالیہ اتنی بڑی عمر کو پہنچ گئے, ابھی بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ان کے بھانجے آئے تھے, ان سے میری ملاقات ہے. حضرت بیمار ہیں, اب تو بہتر ہوگی طبیعت. پوری دنیا گھوم کر آئے اور یہی فرمایا ہے اس زمانے کا عظیم تر فتنہ یہ اسمارٹ فون ہے. اس کی وجہ سے دیندار گھرانے, بڑے بڑے دیندار داڑھی والے ملانیاں اور بڑی بڑی پردے دار خواتین اس کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں. اچھے خاصے چلتے چلتے تباہ ہو گئے. اب اللہ سے دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, صلی اللہ علی نبی الامی. یا اللہ, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, حق کو حق دکھا, حق پہ چلنا ہمارا رزق بنا دیجیے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنا ہمارا رزق بنا دیجیے. ہمیں موت نہ آئے جب تک ہم حق پہ 100% نہ چلیں. ہمیں موت نہ آئے جب تک 100% ہم باطل سے نہ بچ جائیں. 100% اپنا بنا لیجیے. دین کی نیک باتوں کا الہام فرما دیجیے, فرماتے رہیے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرماتے رہیے. نفس و شیطان کے حملوں سے بچنے کی توفیق دے, اور جو حملوں سے بچنے کی ہمت جو ملتی ہے سچوں کی صحبتوں سے, اے اللہ ہمیں توفیق دے. ہم ان سچوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والے بن جائیں. ہمیں ایسی صحبتیں نصیب فرماتے رہیے. میرے پیارے شیخ حضرت شاہ فیروز میمن صاحب دامت کاتم عالیہ, اے اللہ ان کو کروڑوں جانے عطا فرما. ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. ہمیں اتنے قریب یہ اللہ والے ملے میں, ہمیں ان کی صحبتوں میں جا کے بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اپنے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان اللہ والوں سے حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما, کرم فرما, فضل فرما, اچھے اخلاق نصیب فرما, رضا بالقضا نصیب فرما. گناہوں سے بچنے کی ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرما. اس عظیم فتنے سے, موبائل کی ٹچ والے موبائل اسمارٹ فون کے فتنے سے مجھے, میرے گھر والوں کو, میرے بچوں کو, میرے من جہت النسب و من جہت النساء سارے خاندان والوں کو, روحانی جسمانی تمام اولاد کو, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو اس عظیم فتنے سے بچا لے. یا اللہ بچا لے, ہم بچا لے, اس آگ سے بچا لے, اس عظیم آگ, اس خطرناک آگ سے ہم سب کو بچا لیجیے اللہ. اور خاتمہ ایمان پہ فرما دے. ایسا نہ ہو کہ موبائل کے اوپر گندی تصویر دیکھتے ہوئے ہماری موت آ جائے, کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, کینسر اتنے پھیل گیا ہے کہ بس اے اللہ ہمیں توفیق دے کے عظیم فتنے سے بچ جائیں ہم. اے اللہ ہمیں بچا لے, ہمارے بچوں کو بچا لے, ہمارے گھر والوں کو بچا لیجیے. آپ راضی ہو جائیے, رضا والے اعمال نصیب فرما. اور یا اللہ ہمیں خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرما دیجیے. اپنی اشد محبت عطا فرما. اتنی محبت دیتے, نفس سے زیادہ, اہل و عیال سے زیادہ, ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما. اس گھر میں خوب خیر و برکت ڈال دیجیے. ہماری ساری جائز حاجتیں پوری فرما دے. جو بیمار ہیں صحت عطا فرما. ان کے رشتے نہیں آ رہے, جوڑ کے رشتے عطا فرما.
اے اللہ اپنی نفس کی اصلاح کے بارے میں اپنے بڑوں سے مشورہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ علی نبی المی آمین یا حرمت سید المرسلین صلی اللہ